محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجلس سالانہ مجلس اعزا ہے اور 18 اکتوبر بروز سنڈے یہ مجلس منعقد ہے، اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا محمد عاظم صاحب قبلہ باقری، جو کہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور پیشخوانی کے فرائض کو انجام دیں گے۔ محمد علی حضور صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد وعجل الصلاة۔ چار مصروں سے شاعر کا استقبال کرتا ہوں کہ غرور فوج کا اصغر نے آ کے توڑ دیا، گلوے خوش سے
ناوک کے رخ کو موڑ دیا، صغیر جنگ جو کرتا قیامت آ جاتی، کہو حسین کے بیٹے نے ہنس کے چھوڑ دیا، کہو حسین کے بیٹے نے ہنس کے چھوڑ دیا۔ آئیے انہی اشعار کے زیر سایہ میں التماس کر رہا ہوں محمد علی حضور صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور آپ حضرات التماس ہے کہ ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک نعرہ سلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات چند اشعار سماعت فرمائیں۔ بڑے خلوص سے فرش عزا بچھائی ہے، بڑے خلوص سے فرش عزا بچھائی ہے، حسین آپ کی مجلس میں پیشوائی ہے، زہ نصیب عزا خانہ سجا رکھا ہے، زہ نصیب عزا خانہ سجا رکھا ہے، ہمارے گھر میں سیدہ کی رہنمائی ہے، ہمارے گھر میں سیدہ کی رہنمائی ہے۔ یہ کلام پیش ہے۔ یہ دنیا حسین کی ہے، یہ زمانہ حسین کا، یہ دنیا حسین کی ہے، یہ زمانہ حسین کا، فرش عزا بچھاؤ ہے مہینہ حسین کا، ایک روز قتل ہو گیا سفینہ حسین کا، روتا ہے اشکبار ہے گھرانہ حسین کا، ایک تیر کم نہیں تھا اصغر کے گلے پہ، ایک تیر کم نہیں تھا اصغر کے گلے پہ، تیروں سے چھلنی کر دیا 6 ماہہ حسین کا، تیروں سے چھلنی کر دیا 6 ماہہ حسین کا، زینب کے پسر قتل ہوئے مقتل کی زمیں پہ، زینب کے پسر قتل ہوئے مقتل کی زمیں پہ، لختے جگر تھے دونوں نگینہ حسین کا، لختے جگر تھے دونوں نگینہ حسین کا، انصار کم نہیں تھے ستم کربلا میں جب، انصار کم نہیں تھے ستم کربلا میں جب، گھوڑوں سے پائمال کیا بھتیجا حسین کا، گھوڑوں سے پائمال کیا بھتیجا حسین کا، اور للہ اس کے سینے پہ برچھی نہ مارنا، للہ اس کے سینے پہ برچھی نہ مارنا، ہم شکل مصطفیٰ ہے یہ بیٹا حسین کا، ہم شکل مصطفیٰ ہے یہ بیٹا حسین کا، مشق سکینہ چھٹ گئی پانی نہ میسر، مشق سکینہ چھٹ گئی پانی نہ میسر، عباس کے بازو کٹے تھا برادر حسین کا، عباس کے بازو کٹے تھا برادر حسین کا، اور چھوڑا تھا تم نے شاہ کو بے گور و بے کفن، چھوڑا تھا تم نے شاہ کو بے گور و بے کفن، ہر سال اب اٹھے گا جنازہ حسین کا، ہر سال اب اٹھے گا جنازہ حسین کا، مٹ نہ سکے گا جہاں سے ذکر غم حسین، مٹ نہ سکے گا جہاں سے ذکر غم حسین، غم زدہ ہے سوگوار ہے زمانہ حسین کا، غم زدہ ہے سوگوار ہے زمانہ حسین کا، رو رو کے قلم روک لیا اس علی نے تب، رو رو کے قلم روک لیا اس علی نے تب، جلنا وہ یاد آیا جب خیمہ حسین کا، جلنا وہ یاد آیا جب خیمہ حسین کا۔ چند اشعار ہیں۔ ہر دور میں یزیدی ستمگار ہوئے ہیں، ہر دور میں یزیدی ستمگار ہوئے ہیں، ہر دور میں حسینی عزادار ہوئے ہیں، ہر دور میں یزیدی شکست کھاتے رہے ہیں، ہر دور میں یزیدی شکست کھاتے رہے ہیں، ہر دور میں عباس کے علمدار ہوئے ہیں، ہر دور میں عباس کے علمدار ہوئے ہیں، تم لاکھ ظلم ڈھاتے رہو کرب و بلا میں، ہر دور میں حسین کے زوار ہوئے ہیں،
ہر دور میں حسین کے زوار ہوئے ہیں۔ سماعت فرمائیں چند اشعار ہیں۔ کربلا جو بھی ایک بار جاتا ہے، کربلا جو بھی ایک بار جاتا ہے، وہ دل پہ زخم لے کر آتا ہے، پھر زمانے کو یہ بتاتا ہے اب صرف حسین سے ہی ناتا ہے۔ کربلا ظلم کی ایک کہانی ہے، کربلا انسانیت کی نشانی ہے، کربلا تفسیر ایک روحانی ہے، کربلا سجدہ ہے قربانی ہے۔ کربلا جو بھی ایک بار جاتا ہے، دل میں ایک عزا خانہ سجاتا ہے، پھر زمانے کو یہ بتاتا ہے اب صرف حسین سے ہی ناتا ہے۔ اسی طرز پر دو مصرے ہیں۔ غم حسین بستا ہے اپنی رگوں میں، غم حسین بستا ہے اپنی رگوں میں، تا حشر بہے گا یہ اپنے لہو میں۔ محرم تو آتا ہے پھر ایک برس کے بعد، محرم تو آتا ہے پھر ایک برس کے بعد، عزا خانہ سجا رہتا ہے مگر اپنے دلوں میں، عزا خانہ سجا رہتا ہے مگر اپنے دلوں میں۔ آپ سماعت کر رہے تھے جناب محمد علی حضور صاحب کو بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے۔ آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اعظم باقری صاحب سے کہ قبلہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات ان کا استقبال فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھتے پر محمد وعلى ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عرش کی بلندیوں پر دائیں سمت یہ تحریر ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ یہاں عرش سے مراد صرف اور صرف بلندیاں ہیں۔ حقیقت عرش کیا ہے، کتنی بلندی مراد ہے، یہ سب ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر حسین کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، اگر حسین کا نام یہاں لیا جا رہا ہے، تو صرف یہی نام نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ عرش کی بلندیوں پر بھی حسین کا نام تحریر ہے۔ نہ صرف یہ کہ نام تحریر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کا سفینہ ہیں۔ یعنی حسین جس طرح سے دنیا والوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں، اسی طرح جو عرش کی بلندیوں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی حسین سفینہ ہدایت ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ اور اسی لیے شاعر نے دادابا مرحوم کا ایک شعر ہے کہ دنیا ہے پست نام ہے اونچا حسین کا، دنیا ہے پست نام ہے اونچا حسین کا،
تا بام عرش بول ہے بالا حسین کا، اور نقارے فوج شام کے خاموش ہو گئے، بجتا ہے اب زمانے میں ڈنکا حسین کا، بجتا ہے اب زمانے میں ڈنکا حسین کا۔ اور ڈوبی میان شام سیاہی یزید کی، ڈوبی میان شام سیاہی یزید کی، ابھرا وہ کربلا سے اجالا حسین کا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلم۔ اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دور حاضر میں جن حالات میں خود یہ جو مجلس ہو رہی ہے، اگر حالات صحیح ہوتے تو یہ مجلس وہیں پہ ہوتی، اسی مکان پہ ہوتی جہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مراجع کرام کی تعلیمات اور احکامات ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، ان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم جتنا احتیاط کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں حد سے زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے، نہ آدمی کو ڈرنا چاہیے حد سے زیادہ، اور نہ یہ کہ آدمی ایک دم لاپرواہ ہو جائے۔ یعنی آپ ڈریے نہیں، بلکہ جو احتیاط کے راستے ہیں انہیں اپنائیے، لاپرواہی اختیار نہ کیجیے۔ میں نے بارہا، چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں، جہاں بھی جانا ہوا وہاں اس طرف اشارہ کیا ہے، دو واقعات ہیں، ان سے آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈرنا کیوں نہیں چاہیے اور احتیاط کیوں کرنا چاہیے۔ بہرحال لوگ جو صاحبان عقل ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ واقعات ہیں جن سے ہمیں اور مدد ملتی ہے۔ ایک واقعہ حکیم لقمان کا ہے، چونکہ مرض کی بات ہے، لہذا حکیم لقمان سے بہتر کس کی مثال ہو سکتی ہے۔ یہ جو حکیم لقمان ہیں یہ جس بستی میں رہتے تھے وہاں ایک اور حکیم تھے، ان کا نام تھا کمون۔ تو ایک دن ان دوسرے حکیم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بستی میں دو حکیم رہے، لہٰذا یہاں ایک ہی حکیم کو رہنا چاہیے۔ ایک میان میں جس طرح سے دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں، اسی طرح سے یہاں پر دو حکیم نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ بہرحال ان کا خیال تھا۔ تو یہ ہوا کہ کون رکے، کہا جسے زیادہ آتا ہو، جو زیادہ جانتا ہو، جو حکمت سے زیادہ واقف ہو وہ رک جائے، اور جسے کم آتا ہو وہ چلا جائے۔ کہا طے کیسے ہوگا؟ کہا طے ایسے ہوگا، وہ جو دوسرے حکیم تھے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں لوگ زہر تیار کریں گے، ایک دوسرے کو زہر پلاتے ہیں، تو جو بچ گیا وہ رہ جائے گا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ لقمان صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ اگر یہی چاہتے ہیں تو پہلے آپ زہر تیار کیجئے، میں پہلے زہر پینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے اس کے لیے بھی جگرا چاہیے کہ کوئی انسان زہر پینے کے لیے تیار ہو جائے، وہی تیار ہوگا جسے اپنی حکمت پر پورا یقین ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے زہر پلانا، اگر آج کل کے حالات میں دیکھیے تو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تو پہل نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر بدی کرنا ہو تو اس میں کسی اور کو سبقت نہیں لے جانے دیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ دھیان رکھیے کہ جس کی نیت خراب ہوتی ہے اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ جناب لقمان نے کہا بھائی زہر تیار کیجئے، لائیے۔ انہوں نے اپنے سارے جو تیاریاں تھیں، گرم پانی اور دودھ وغیرہ کچھ جو بھی علاج تھا وہ سب اپنے گھر پہ تیار رکھا۔ مجمع عام میں آئے، ان کو زہر پلایا گیا، انہوں نے زہر پیا، فوراً اپنے گھر آئے اور جو بھی اس کا علاج تھا وہ کیا، ان کو فوراً ہی الٹی ہوئی، سارا زہر باہر نکل گیا اور یہ بچ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ گئے، اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو زہر سے بچ گئے ہیں، کہا اب آپ زہر دیجئے۔ کہنے لگے نہیں، ہمارا زہر ابھی تیار ہوگا، تھوڑا سا زہر تیار کرنے میں وقت لگے گا۔ کہا کتنے دن کا وقت؟ کہنے لگے 40 دن لگ جائیں گے زہر تیار ہونے۔ اب 40 دن تک عالم یہ تھا
کہ جو بھی گزر رہا ہے حکیم لقمان کے گھر کے پاس سے اندر سے دوا کے کوٹنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو جو عام لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے کہ بھائی دیکھو کتنا خطرناک زہر تیار ہو رہا ہے، شب و روز اندر سے دوا کوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اور یہ حکیم صاحب بھی کبھی کبھی یہ تجسس میں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی جناب لقمان کی گلی سے گزر جاتے تھے، اور جب یہ گزرتے تھے اور وہ جو دوا کوٹنے کی آواز ان کو سنائی دیتی تھی تو دوسرے تو خالی سن کے چلے جاتے تھے، یہ اس کوٹنے کی آواز کا اثر لے کے آتے تھے کہ یہاں دوا کوٹی جا رہی ہے، اب یہی دوا ہمیں پینا ہے۔ 40 دن ہو گئے، یہ حکیم صاحب بھی جا رہے ہیں، روز جو ہے وہاں اسی طرح سے آواز آ رہی ہیں کہ دوا تیار ہو رہی ہے۔ 40ویں دن مجمع عام میں جناب لقمان ایک گلاس میں وہ زہر لے کر آئے جسے لوگ زہر سمجھ رہے تھے، انہوں نے وہ حکیم صاحب کو بلایا گیا۔ اب حکیم صاحب کی خوف سے حالت یہ تھی کہ ان کے بخار آلریڈی چڑھ چکا تھا، ان کے ہاتھ پیر میں راشا طاری تھا، تھر تھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ اب چونکہ پہلے سے طے ہو چکا تھا لہٰذا بھاگ سکتے نہیں تھے۔ جناب لقمان نے لا کے وہ پیالہ دیا، انہوں نے جیسے ہی ایک گھونٹ پیا ویسے ہی وہاں گرے اور مر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ لقمان آپ نے کتنا زبردست زہر تیار کیا ہے، کتنا خطرناک زہر تھا کہ انہوں نے ایک گھونٹ پیا اور فوراً ہی ان کو موت آ گئی۔ تو جناب لقمان کہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے پیا ہے وہ زہر نہیں تھا، بلکہ میں نے تو ان کو سادہ پانی دیا تھا، موت انہیں ان کے ڈر کی وجہ سے آئی ہے، یہ اپنے ڈر کی وجہ سے مرے ہیں، زہر اس میں تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے مرتے۔ بس آج کل کے حالات کے تناظر میں مختلف لحاظ سے آپ دیکھیے، چاہے بیماری ہو، آپ دیکھ لیجئے ہندوستان ہی میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ کسی نے سنا کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے، ایڈمٹ کیا گیا تو وہ پتہ چلا اسپتال میں دوسری تیسری منزل سے کود گیا، خودکشی کر لی۔ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ کام انجام دیا، کچھ لوگ اتنا ڈر گئے کہ مارے خوف کہ ان کو اٹیک پڑ گیا۔ یعنی یہ لوگ مرض سے نہیں مرے ہیں بلکہ ڈر کی وجہ سے مر گئے ہیں، لہٰذا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ یہ ایک چیز تو ہو گئی جسمانی اعتبار سے، جو مرض پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو سماج میں ایک اور خوف پھیلا ہوا ہے۔ یہاں خوف جسمانی اعتبار سے نہیں ہے، لوگ کسی سے ڈر رہے ہیں، کسی کا خوف طاری ہے کہ ارے فلاں انسان ہے وہ نہ جانے ہمارے حق میں کیا کیا ظلم کرے گا، لہٰذا اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ فلاں حکومت ہے لہٰذا اس کے مقابلے میں ہمیں نہیں بولنا ہے۔ کیوں نہیں بولنا ہے؟ کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اگر انہوں نے ذرا سے بھی ہم بولے تو ہمارے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہاں پر جو بہت سے لوگ ہیں وہ حکومت اتنی ظالم نہیں ہے، حکومت اتنا ان کو نہیں مار رہی ہے جتنا یہ اپنے ڈر کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں۔ اور یہ موت اس طرح سے آ رہی ہے کہ صرف ان کو موت نہیں آ رہی ہے، بہت سے لوگ جو زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ حکومت کی چاپلوسی بھی کرنا چاہتے ہیں تو خود وہ تو نہیں مر رہے ہیں لیکن ان کے عقیدے مرے جا رہے ہیں، ان کا دین مرا جا رہا ہے، ان کے یہاں شرافت مری جا رہی ہے، اور مختلف مظاہرے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ویڈیو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ جو مختلف عمل یہ لوگ انجام دے رہے ہیں جو اپنے آپ کو حسینی اور علوی کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف ڈر کے عمل انجام دے رہے ہیں، اور یہ ڈر ہے جو کبھی ان کا دین لے جاتا ہے اور کبھی ان کا عقیدہ لے جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ اور المیہ یہ ہے کہ یہ ڈرے ہوئے وہ لوگ ہیں جو سال بھر امام حسین علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کا غم بھی مناتے ہیں، اور آپ اگر ان سے کہہ دیجئے کہ تم حسینی ہو تو فوراً یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہاں ہم امام حسین کے چاہنے اور ماننے والے ہیں۔ لیکن یہاں صرف امام حسین علیہ السلام سے چاہت کا اعلان ہے، لیکن انہیں حالات نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا راستہ نظر نہیں آتا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو سب سے واضح پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ظلم کے آگے سر کو نہیں جھکانا ہے، اور اگر ظلم سے مقابلہ کرنا پڑے
تو پھر ذلت کی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ انسان عزت کی موت کو گلے لگا لے۔ یہاں عزت کی موت تو گلے نہیں لگائی جا رہی ہے، لیکن ذلت کی زندگی گزارنے پر سب آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے اور ماننے والے ہیں۔ وہ حسینی ہی کیا، وہ امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہی کیا کہ جس کا ضمیر مر چکا ہو۔ جہاں ضمیر مردہ ہو وہاں آپ کو کربلا نہیں ملے گی، جہاں ضمیر مردہ ہو وہاں آپ کو حسین نہیں ملیں گے، جہاں ضمیر مردہ ہو وہاں آپ کو علی نہیں نظر آئیں گے، جہاں ضمیر مردہ ہو نہ وہاں ولایت نظر آئے گی، نہ نبوت نظر آئے گی، نہ وحدانیت نظر آئے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ نہ ولایت، نہ نبوت، نہ توحید، کچھ بھی وہاں نظر نہیں آئے گا۔ اگر ان کو اللہ پر ہی بھروسہ ہوتا تو پھر یہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے خداؤں کے سامنے سر نہ جھکاتے۔ اگر انہیں اپنے نبی پر یقین ہوتا تو پھر ہر ایک نئے آدمی کو اپنا پیغمبر نہ مان لیتے، اپنا راہبر اور رہنما نہ چن لیتے۔ اگر انہیں ولایت پر یقین ہوتا تو پھر علی اور علی والوں کا راستہ دیکھتے، اس راستے کے مقابلے میں ایک نیا راستہ جو انہیں ضلالت اور گمراہی کی وادیوں میں لے جائے اسے اختیار نہ کرتے۔ لہٰذا دور حاضر میں اگر آپ دیکھیے تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن عمل چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو مختلف مظاہرے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، مختلف لوگ نظر آتے ہیں اس طرح کے جو خلاف عقیدہ بات کر رہے ہیں، ان میں آپ دیکھیے گا اکثر کا تعلق ہم سے ہے، اکثر کا تعلق فرش ازا سے ہے، اکثر کا تعلق امام حسین سے ہے۔ یعنی اعلان وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے، لیکن ان کا عمل یہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ان کا حسین سے اگر تعلق ہوتا تو پھر یہ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے اور صراط مستقیم سے اس طرح سے بہکے ہوئے نظر نہ آتے۔ لہذا عزیزوں، بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ یہ جو امراض ہیں، جسمانی امراض، صرف یہ نہیں ہے کہ ان سے نہ ڈرا جائے، بلکہ وہ چیزیں جو ہمارے روح کو کمزور کر دیں، وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کر دیں، وہ چیزیں جو ہمارے جو معنوی نظام ہے اس پر اثر انداز ہوں، ان سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ سخت سے سخت حالات میں ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم کی رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن عدالت کی صبح ضرور نمودار ہوگی۔ اور ہم اسے اس لیے بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم وہ ہیں جو لاوارث نہیں ہیں اور جس کا وارث پردہ غیب میں موجود ہو، اور ہمارا کہنا بھی یہی ہے، ماننا بھی یہی ہے، عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک دن جب آئے گا تو عدالت کا نظام برپا ہوگا۔ جسے عدالت کے نظام کے برپا ہونے پر یقین کامل ہو، وہ بھلا ظلم کی اندھیری رات سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزوں، احتیاط ضروری ہے، تمام معاملات میں احتیاط کرنا چاہیے لیکن ڈرنا نہیں چاہیے۔ دوسری طرف ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، اب امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ہم جا رہے ہیں، جو ہونا ہوگا ہوگا، ہم جا رہے ہیں، اگر ہمیں موت فرش ازا پر آنا ہے تو آ جائے، اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں عزیزوں، اگر ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر ایک یقینی خطرہ ہے، مثال دوں میں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ یا ازاخانے میں سامنے بم رکھا ہوا ہے، 2 منٹ بعد پھٹ جائے گا، تو کیا آپ یہ کہہ کے بیٹھے رہیں گے کہ چونکہ ازاخانہ ہے لہٰذا ہم اپنی جان دے دیں گے؟ تو یہ جان دینا نہیں، یہ تو خودکشی ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، جہاں پر احتمال ضرر ہے اور ایسا ضرر کہ جس کو مانا جائے کہ ہاں یہ ضرر ہے، یہ نقصان ہے، تو ایسے تمام نقصانات سے بچنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو فرش ازا پر بیٹھے ہیں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں، تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزوں، یقیناً ہم مولا کے ماننے والے ہیں، یقیناً ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کر رہے ہیں، لیکن اگر اسی عزاداروں پر بہت سی مثالیں ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیے، پڑوسی ملک ہے، بارہا ہوا ہے کہ اسی عزاخانے میں مختلف عزاداروں کو کبھی گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی بم پھینک دیا جاتا ہے۔ جب بم پھینکا جائے گا تو اس کا اثر ہوگا، جب گولیاں چلائی جائیں گی تو جن کو لگیں گی وہ شہید ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہمیں پتہ ہو
کہ فلاں یہاں پر جانے سے یہ خطرہ ہو سکتا ہے، تو ہم جتنی بھی احتیاط کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ وہاں کیا احتیاط ہے؟ کہاں وہاں ہم سیکورٹی بیٹھا لیں گے، وہاں ہم اپنے لوگ لگا دیں گے کہ کوئی حملہ نہ کرنے پائے۔ تو جیسے وہاں پر سیکورٹی بیٹھال دی جاتی ہے، اسی طرح سے جب مجلس میں آئیں تو اپنی سیکورٹی کا خیال اس طرح سے رکھا جائے کہ اگر ماسک لگانے کو کہا گیا ہے تو لگا لیا جائے، اگر سینیٹائزر سے کا استعمال کرنے کو کہا گیا ہے تو وہ استعمال کیا جائے، اگر فاصلے سے بیٹھنے کو کہا گیا ہے تو وہ فاصلہ برقرار رکھا جائے، کیونکہ احتیاط کرنا یہ عقل کا تقاضا ہے اور احتیاط نہ کرنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ ایک مومن کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ مومن عقل مند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ اور ہم کیا، مولا کائنات نے بھی احتیاط کی۔ ایک واقعہ ملتا ہے، یوں تو بہت سے واقعات ہوں گے، لیکن ایک واقعہ ہے کہ مولا کائنات ایک دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو گرنے والی تھی۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے تو آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ کسی نے فوراً کہا، یا علی، کیا تم قضائے الہی سے فرار اختیار کر رہے ہو؟ یعنی دیوار گرنے والی ہے، بیٹھے رہیں گے، موت آ جائے گی، اور یہ موت آنا قضائے الہی ہے، کیا آپ قضائے الہی سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ قضائے الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ موت آ رہی ہے، قضائے الہی آ رہی ہے، آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ اس گرتی ہوئی دیوار کے پاس سے ہٹ کیوں رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ میں قضائے الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں، میں قضائے الہی سے قدر الہی کی طرف سفر اختیار کر رہا ہوں۔ قضائے الہی یہ ہے کہ اگر گرتی ہوئی دیوار ہے اس کے نیچے ہم بیٹھے رہیں گے، دیوار گرے گی تو موت آ جائے گی، لیکن تقدیر یہ ہے کہ اگر انسان وہاں سے ہٹ جائے گا، احتیاط کرے گا تو اسے موت نہیں آئے گی۔ اگر ہم روڈ پر جا رہے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی تیز رفتار کی گاڑی جا رہی ہے، اگر اس کے سامنے ہم کود جائیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی، لیکن اگر ہم احتیاط سے سفر اختیار کریں گے تو ہمیں موت نہیں آئے گی۔ ہماری تقدیر جو لکھی جاتی ہے وہ اسی طرح سے لکھی جاتی ہے کہ اگر یہ انسان فلاں جگہ پہ یہ زہر کا پیالہ پی لے گا تو مر جائے گا، لیکن اگر احتیاط کرے گا تو اس کی زندگی میں 10 سال اور بڑھ جائیں گے۔ اگر یہ گرتی ہوئی دیوار کے پاس بیٹھے رہیں گے، دیوار گرے گی تو موت آ جائے گی، لیکن اگر احتیاط کر کے وہاں سے ہٹ جائیں گے تو پھر زندگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ احتیاط کرتے جائیے، خدا نے اسی طرح سے تقدیر لکھی ہے۔ جیسے جیسے ہم احتیاط کرتے جائیں گے، جس طرح سے ہم تمام چیزوں کا خیال رکھتے جائیں گے، اسی طرح سے ہماری تقدیر میں رد و بدل ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ لہٰذا ہمیں اپنے یہاں بھی اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو یا ہمیں نقصان پہنچے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ مرض تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں ہے، لیکن وائرل فیور کو آپ مانتے ہیں، آپ نے کہا ہاں یہ جو پھیلا ہوا ہے یہ وائرل فیور ہے یا زکام ہے، نزلہ ہے، لیکن یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو ایک انسان سے دوسرے کو بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اسلام کا حکم کیا ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہا مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی نہ یہ اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، نہ یہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کا مومن خیال رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اگر آپ یہی مانتے ہیں کہ وائرل فیور ہی ہے، اور اگر آپ احتیاط نہیں کرتے ہیں، تو اگر آپ کی وجہ سے کسی بزرگ مومن کو بخار آ جائے تو یقیناً جس بزرگ کو یا بچے کو بخار آئے گا، اس بخار سے اس بزرگ اور اس بچے کو تکلیف بہت زیادہ ہوگی۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ اور خاص کر کے اگر ہم امام حسین کا نام لے رہے ہیں، ہم پنجتن پاک کا نام لے رہے ہیں، ہم شہدائے کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو پھر ایسی جگہ پر ہمیں اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارے ہاتھ سے تکلیف پہنچے، نہ ہماری زبان سے تکلیف پہنچے، نہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ اور اسی لیے جہاں اہل بیت کے سچے ماننے والے ہیں وہ اپنی زبان پر بھی مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، وہ اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔
دور حاضر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابھی گزشتہ دنوں میں اگرچہ وہ 2-3 ریلیاں نکلی تھیں اور اس میں محدود پیمانے پہ لوگ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یزید کی حمایت میں نعرے لگائے، اور پھر اس کے بعد اربعین میں اسی پاکستان میں انہی شہروں میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کا ازدحام آیا حسینیوں کا، اور انہوں نے گویا یہ اعلان کیا کہ آج بھی بھلے ہی چند افراد ایسے مل جائیں جو یزید جیسوں کی حمایت کرتے ہوں، لیکن جہاں انسانیت ہے، جہاں سینوں میں دل دھڑکتا ہے، وہاں اگر کوئی بستا ہے تو صرف اور صرف حسین ہے، صرف اور صرف کربلا والے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جب ان لوگوں نے آ کر اس طرح سے نعرے لگائے اور حمایت کی، اور ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں جنہوں نے یزید جیسوں کی حمایت کی ہے اور خود یزید کی، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے لوگ آئے۔ میں نے کسی اہل سنت عالم دین کا ایک بیان سنا، بڑی بہترین مثال دی انہوں نے، کسی شیعہ عالم دین کی مثال نہیں ہے۔ ایک اہل سنت عالم دین نے کہا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو چیزیں نجس ہیں، نجس العین ہیں، مطلب انہوں نے مثال جو دی کتے کی مثال ہے، انہوں نے کہا کتا جو ہے وہ نجس العین ہے۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ اسے گھر پہ لا کے دھل دے تاکہ کتا پاک ہو جائے تو کتا پاک نہیں ہوگا، بلکہ جو انسان کتے کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، رطوبت آپ اس کے پانی اس پہ ڈالیے گا، اس پانی سے آپ کا بھی چھینٹیں پڑیں گی، آپ کا ہاتھ ٹچ ہوگا اس کے بدن سے، گیلے بدن سے، تو وہ نجس العین ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی اس کو پاک کرنا چاہے تو جو پاک کرنا چاہ رہا ہے وہ نجس ضرور ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہی دور حاضر میں بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ یزید پلید کو رضی اللہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اسے رضی اللہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ خود لعنت اللہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔ ایک ہمارے اہل سنت عالم دین بہترین مثال، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور نام آتا ہے، مشہور نام ہے وہ فاروق یا ہارون انجینئر، وہ کافی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان کے بیانات آتے رہتے ہیں۔ دور حاضر میں بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں کہ کون حسینی ہے اور حسینیوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ یہ نہ ہو کہ ان یزیدیوں کے چکر میں ہم خود حسینیوں سے جھگڑا کر بیٹھیں۔ آپ نے کہا 4 آدمی نکل آئے، انہوں نے آ کر بیانات دیے یزید کی حمایت کی، لہٰذا جتنے بھی سنی ہیں ان کی آپ نے مخالفت شروع کر دی۔ نہیں، بہت سے سنی ہیں، سنی ہمارے اہل سنت حضرات، بلکہ اہل سنت وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کریں۔ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو وہ اہل سنت نہیں ہے، پھر وہ تکفیری ٹولہ ہو سکتا ہے، وہ ناصبی ٹولہ ہو سکتا ہے، وہ آل سعود اور آل یہود جیسے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ آل سعود ہوں گے یا پھر آل یہود کے آلہ کار ہوں گے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں جو اہل سنت برادران ہیں، خود ہندوستان میں آپ دیکھیے کتنے بڑے پیمانے پہ عزاداری کرتے ہیں۔ اب آپ کچھ تکفیری ٹولوں کے چکر میں کہ جو آ کے کبھی پاکستان میں شیعہ کافر کا نعرہ لگا دیتے ہیں، کبھی مسجدوں میں امام باڑوں میں شیعوں کو نشانہ بنا لیتے ہیں، کبھی جلوس پر نشانہ بناتے ہیں، آپ صرف ان کو نہ دیکھیے بلکہ یہ بھی دیکھیے کہ بہت بڑی تعداد میں کس طرح سے اہل سنت برادران ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں کس طرح سے وہ عزاداری برپا کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں سینکڑوں سال سے ہمارے ساتھ عزاداری برپا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ اگر انسان اپنے دشمن کو نہ پہچان پائے تو جو دشمن کو پہچانتا نہ ہو اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمیں کہاں پر کیسا ایکشن لینا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے لوگ ہیں، یہ بات ہمیشہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے اور اہل سنت برادران کے لیے بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک تکفیری ٹولہ ہے، ایک ناصبی ٹولہ ہے، ایک وہابی ٹولہ ہے۔ یہ جو تکفیری ناصبی وہابی ہیں ان کا تعلق اہل سنت حضرات سے نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں کچھ لوگ نصیری کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ملنگی بن کے سامنے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ غالی بن کر سامنے آ جاتے ہیں، تو یہ جو غالی بنے ہوئے ہیں، یہ جو نصیری ہیں، ان کا تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی نصیریوں کو شیعہ نہ سمجھے اور کوئی ناصبی اور تکفیری لوگوں کو اہل سنت نہ سمجھے۔
اگر ہم ان لوگوں کو الگ کر دیں تو پھر جو حسینی ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے. اور بہت ہی زبردست جملہ ہے، پوری تاریخ ہے اس میں. یہ جو ہارون صاحب ہیں انجینئر، انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو یزید ہے اس کو جو برا بھلا کہا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں، تو اصل میں یہ یزید ہے لاکھ برا، لیکن اس سے بھی برا وہ سسٹم ہے جس نے یزید جیسے کو تخت خلافت پر لا کر بیٹھال دیا. اب آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بات کہی انہوں نے کہ اس سے برا وہ سسٹم ہے. کیونکہ اگر یزید نہ آتا تو یزید جیسا کوئی اور آ جاتا، اور ہوا بھی. ایسا نہیں ہے کہ یزید کے بعد ظلم و ستم کا سلسلہ تھم گیا، بلکہ یزید کے بعد جو دوسرے خلفاء آئے وہ بھی ظلم کرتے رہے، ایک آدھ تھوڑے بہت بہتر نکلے. پھر یہ اموی کا زمانہ ختم ہوا تو پھر عباسی خلفاء آئے، انہوں نے بھی وہی سب ظلم روا رکھے اہل بیت پر. یعنی یہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو خلافت کا یہ جو سسٹم پیش کیا گیا دنیا کے سامنے، اس سسٹم میں اتنی خرابی تھی کہ کبھی یہ اموی اور یزید جیسے لوگوں کو تخت خلافت پر لے آیا، اور عباسی خلفاء میں ایک سے ایک ظالم لوگوں کو تخت خلافت پر لے آیا. لہٰذا اصل سسٹم کی خرابی ہے. اور ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہوں، جہاں بھی رہ رہے ہوں، ہمیں بہت اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ ہم کس سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس سسٹم کو، جو بھی ہے، چاہے آزاداری ہو، دین کے جتنے بھی معاملات ہوں، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے. اگر ہم نے اپنے معیار کے ساتھ کھلواڑ کیا تو پھر ہوگا یہ کہ منبر تو منبر رسول ہوگا، لیکن اس پر آنے والے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں نہ رسول کی معرفت ہوگی نہ آل رسول کی معرفت ہوگی. اور جب یہ لوگ آ کر دین دنیا کو بتانے لگیں گے تو جنہیں خود دین پتہ نہیں ہے، یہ دنیا والوں کو دین کیا سمجھائیں گے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. وہ بات اپنی جگہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ذاکری کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو شاعری کرتے ہیں، لیکن جو بھی ذاکر ہو، جو بھی شاعر ہو، یا جو بھی اس طرح کے افراد ہوں، ان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ان کی حدود ہیں، ان حدود میں رہ کر اگر گفتگو کی جائے تب پھر دین کو نقصان نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ان حدود میں رہ کے گفتگو نہیں کی جاتی ہے تو پھر وہ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اپنا اجتہاد کرنے لگتے ہیں اور اپنی دلیلیں پیش کرنے لگتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے دین کی خدمت کے دین کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. لہٰذا عزیزوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے راستے کو اپنائیں. امام حسین علیہ السلام کا راستہ، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدا. امام حسین ہدایت کا چراغ ہیں. اور یہ بھی سامنے کی مثال ہے کہ اگر کوئی خود اندھا ہو اور اس کے ہاتھوں میں چراغ ہو تو جو خود اندھا ہے وہ مشعل لیے کھڑا ہوگا لیکن اسے راستہ نہیں دکھائی دے گا. کیوں راستہ نہیں دکھائی دے رہا؟ اس کے پاس تو مشعل ہے، اس کے پاس تو چراغ ہے. تو آپ کہیں گے اس کے پاس چراغ ضرور ہے، لیکن اس روشنی کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں ہونا چاہیے وہ آنکھیں نہیں ہیں، لہٰذا اسے راستہ نہیں دکھے گا. لہٰذا جو بھی امام حسین علیہ السلام کو مصباح ہدایت سمجھتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس حسین ہیں تو پھر اس کی چشم بصیرت بھی واں ہونا چاہیے. اگر چشم بصیرت واں نہیں ہوگی تو حسین تو اس کے پاس ہوں گے لیکن اسے راستہ دکھائی نہیں دے گا. اگر ہم سفینہ نجات ہمارے پاس ہے اور ہم خوب تعریف کریں کہ نجات کی کشتی ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ کیا کہنا، لیکن اس سفینہ نجات پر ہم سوار نہ ہو تو کشتی کی تعریف کرنے سے کبھی آپ کو نجات نہیں ملے گی. نجات کب ملے گی؟ جب آپ اس کشتی پہ سوار ہو جائیے گا. اور کشتی پہ سوار کب ہوں گے سفینہ نجات حسینی پر؟ جب امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھا جائے، ان کے فرمودات کو سمجھا جائے، ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کے راستے اور ان کے روش کو اپنایا جائے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. عزیزوں، بہت وقت نہیں لینا ہے لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو درسگاہ کربلا ہمارے حوالے کی ہے، یہ جو امام حسین علیہ السلام مصباح ہدایت ہیں، یہ جو امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں، امام حسین علیہ السلام نے
اس درسگاہ کو جو ہمارے حوالے، دنیا کے حوالے، پوری انسانیت کے حوالے کیا ہے، اس درسگاہ کو انہوں نے یقیناً ہمارے حوالے کیا ہے، لیکن اس درسگاہ کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے انہوں نے بڑی عظیم قربانیاں دی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جن کی نظیر ہمیں دوسرے معصومین کے دوران نہیں ملتی۔ یقیناً آج کل وہ ایام ہے کہ جب بیویوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جا رہا تھا۔ امام سجاد نے مسلسل گریہ کیا ہے، جب تک آپ کی حیات رہی آپ روتے رہے۔ کسی نے آ کے مولا سے عرض کیا، مولا کب تک روئیے گا؟ شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ مولا تڑپ گئے، کہا تم نے انصاف نہیں کیا، ہاں شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہمارے خاندان کی میراث تھی کہ ہمارے خیموں میں آگ لگائی جائے، ہماری بیویوں کی چادریں چھینی جائیں اور انہیں دیار بدیار پھرایا جائے، منادی ندا دے رہا ہو، اے لوگوں آؤ تماشا دیکھو، یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ قافلہ جب شام میں داخل ہوا ہے، تفصیل میں نہیں جانا ہے، پورے شام کو سجایا جاتا ہے، دروازے پہ قافلے کو روک دیا جاتا ہے، جشن کا سما ہے، فتح کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور ایسے عالم میں جب قافلہ چلتا ہے، بیویاں اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک بار جب یہ سواری آگے بڑھتی ہے تو وہی شام میں یزید کی ایک زوجہ جس کا نام ہند تھا، وہ ہند جس کے شادی یزید سے ہو گئی تھی وقت اور حالات میں، اور اس ہند کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین اسے پتہ چلتا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، تو وہ قافلے کا تماشا دیکھنے کے لیے بالا خانے پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے لیے کرسی رکھی جاتی ہے، اس کرسی پہ کھڑے ہو کے وہ قافلے کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ایک بار جب جناب ام زینب و ام کلثوم کی سواری قریب آتی ہے، اس نے اس سواری کو روکا اور کہتی ہے، من ای بلاد انتنا، اے بیویوں تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ زینب نے سر کو جھکائے ہوئے جواب دیا، من بلد المدینہ، ہم مدینے کی رہنے والیاں ہیں۔ ایک بار مدینے کا نام سنا، فوراً کرسی سے نیچے اتر گئی۔ جناب زینب نے کہا، یہ تم کرسی سے نیچے کیوں اتر گئی؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں۔ کہا مدینے میں ایسا کیا ہے؟ کہا مدینے میں میرے آقا اور مولا حسین رہتے ہیں، مدینے میں میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم رہتی ہیں۔ ارے میں نے ایک بار جناب زینب کہتی ہیں کہ اپنی شہزادیوں کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ کہا کیسے نہ پہچانوں گی، برسوں میں نے کنیزی کی ہے۔ ایک بار زینب نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہتی ہیں، اے ہند کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، وہ نوک نیزہ پہ تمہارے آقا حسین کا سر ہے۔ اے ہند، کربلا کے میدان میں میرا اکبر مارا گیا، میرا اصغر شہید ہو گیا، عباس کے بازو کٹے، قاسم کا لاشا پامال ہوا، واہ حسینہ واہ زینبا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہا جو بھی اس مجلس کے بانی ہیں، بار الہا جو ان کے خانوادے کے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار الہا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما۔ بار الہا اس وقت دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں، بالخصوص ایران، عراق، اس وقت عراق میں ایک بڑی تعداد ہے دنیا بھر سے جو اربعین کے موقع پہ، اربعین حسینی کے موقع پر یہ عراق کربلا میں جمع ہوئے ہیں۔ بار الہا جہاں جہاں بھی دنیا میں مومنین ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہا جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہا ہمارے علماء کرام، مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہا منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ ماتم حسین۔